الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ رعد شروع کر رکھی ہے اور آج ہم انشاءاللہ اس کی جو آیت ہے تو ہم شروع کریں گے آج، وہ ہے آیت نمبر 28۔ لیکن کل میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ ہدایت کے میں اضافہ کب ہوگا، لیکن سب سے پہلے ہم یہ ایک بات سمجھتے ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کو سب سے پہلے سمجھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ ہدایت کتنی اہم ہے، کتنی ضرورت ہے، اس کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے بلا؟ کون بتائے گا؟ جلدی بتائیں۔ سر میری نظر میں تو یہی ہے کہ ہدایت جس کو مل گئی اس کو ساری دنیا جہاں کی دولت مل نہیں، گئی یہ اور سب بات دیکھیں، نہیں 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 نہیں، یہ باتیں آخرت میں وہ پیدا کریں، بات وہ کریں جو دیکھیں جس کو ہدایت مل گئی اس کو ساری دنیا کی بھلائیاں مل گئی، بالکل جی ٹھیک ہے، لیکن کہاں دنیا اس کے پیچھے ہے؟ تاکہ دنیا کو سمجھ آئے ایگزیکٹلی کہ ہدایت، اگر ہدایت ہے تو یہ انسان صراط مستقیم پہ ہے، جس کی وہ نماز کی ہر رکعت میں دعائیں مانگتا ہے۔ اگر ہدایت نہیں ہے وہ کٹی ہوئی پتنگ ہے، ہوا جب مغرب سے چلے تو مشرق میں اس کو لے جاتی ہے، مشرق سے چلے تو مغرب لے جاتی ہے، کہیں اس کو وہ اپنی کبھی خواہشوں کے پیچھے چل جاتا ہے، کبھی باپ دادا کی رواجوں کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، کبھی دنیا پرستی میں، کبھی مال پرستی میں، کبھی ہوس پرستی میں۔ وہ انسان ہے ہی نہیں۔ دیکھ لیں اپنے ارد گرد، بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی سر، بے شک جی دیکھیں سر نا جی۔ بات۔ اچھا، پھر دیکھیں کمال، دیکھیں جس کو ہدایت ملی ہے نا، وہ اس لیے صراط مستقیم پہ ہے، وہ سمجھتا ہے یہ جو مجھے مال، اولاد، صلاحیتیں، جو سارے اسباب ملے ہیں، یہ میرے رب کا کرم ہے، اور ایک دن میں نے اللہ تعالیٰ کو ان میں سے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، لہٰذا وہ دنیا میں بالکل ذمہ داری سے زندگی گزارتا ہے، قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے۔ اسی سے دنیا میں معاشرتی امن قائم ہوتا ہے، اسی سے معاشی امن قائم ہوتا ہے، اسی سے سیاسی امن قائم ہوتا ہے۔ اور جب اس ہدایت کو چھوڑ دیتا ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اتنا حیوان ہوتا ہے، جیسے آپ اپنے ملک کو دیکھ رہے ہیں کہ ملک جاتا ہے تو جائے، وہ لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں، اور جتنا کوئی بڑے عہدے پر ہے وہ اتنا ہی بڑا ڈاکو اور لٹیرا ہے۔ یہ ہدایت ہی ہے جو انسان کو انسان کے مقام پر رکھتی ہے۔ اب بات سمجھ آئی ہے؟ بے شک سر، جزاک اللہ، بے شک۔ اچھا، اب مجھے جی بتائیں سر، ہدایت کا سب سے بڑا انڈیکیٹر کیا ہے کہ آپ ہدایت پر ہیں؟ سب سے بڑا؟ اطیع اللہ و اطیع رسول، اللہ اور نہیں اس کے نہیں رسول کے نہیں احکام نہیں، سے۔ یہ بڑی بات کی بات ہے۔ دیکھیں آپ چیزوں کو نمبر وار دیکھا کریں، فوراً مت بولا کریں، سوچا کریں سر ہدایت کا۔ جی، اگر آپ کو نیکی کر کے خوشی ملتی ہے اور برائی یا گناہ کر کے آپ کا دل بے چین رہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کی یہ جو طرف سے یہ ہدایت جو نہیں۔ بات آپ کر رہے ہیں نا، بات ٹھیک ہے، لیکن ہدایت کا سب سے بڑا سبب ایمان ہے، سب سے بڑا۔ اگر ایمان ہے پھر آگے ساری چیزیں، اگر ایمان نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں بے معنی ہیں ٹھیک؟ تو ایمان، انبیاء آئے ہی لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے، کتابیں نازل ہوئی ہی لوگوں کو ایمان، سب سے پہلے وہ ایمان لائے گا، ایمان لا کے پھر ایمان کے تقاضے پورے کرے گا تو پھر وہ صراط مستقیم کی طرف جائے گا۔ تو ایمان سب سے پہلی دولت ہے،
اور لاسٹ ٹائم جب میں نے ختم کیا تھا مجھے بالکل یاد ہے کہ میں ایمان کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے، اور ایمان ہے کیا؟ آپ بات دیکھیں، سب سے پہلے جنت جانے والوں کے لیے کیا ہے؟ آمنو وعامل الصالحات، آمنو پہلے ہے، ایمان لائے گا تو عمل صالح کرے گا، اگر ایمان نہیں ہے تو عمل صالح کہاں سے آئے گا؟ سوچیں کہ یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ اچھا، کل میں نے آپ کو جب ختم کیا تھا تو آپ کو ہوم ورک دیا تھا کہ اس ایمان یا ہدایت میں اضافہ کب ہوگا؟ اب مجھے آپ اس کا جواب دیں۔ پہلی چیز کہ ایمان میں اضافہ کب ہوگا؟ سب سے پہلے آپ نے مجھے قرآن و سنت سے دلیل دینی ہے۔ سر سورت محمد میں 17 نمبر آیت میں لکھا ہوا ہے ہدایت کا راستہ اختیار کرنے والوں کو ہی ہدایت ملے گی۔ پھر سورت مریم میں 79 میں 76 میں لکھا ہوا ہے کہ ہدایت پانے والوں کو اللہ اور زیادہ ہدایت دیتا ہے۔ سورت مائدہ کی 16 نمبر آیت میں بھی لکھا ہوا ہے آپ رضائے باتیں ساری اللہ۔ سنیں، میری بات سنیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ انسانی عقل بھی یہی مانتی ہے۔ آپ کسی کو سائیکل چلانا سکھاتے ہیں نا، تو وہ سائیکل میں ایکسپرٹ کب بنتا ہے؟ سائیکل چلانے میں کب بنتا ہے؟ جب اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ جب وہ پریکٹس کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ تو اگر ایمان کو بڑھانا ہے تو ایمان کے سارے تقاضے سمجھیے، اس پہ پریکٹس کیجیے، عمل کیجیے، اس کے مطابق عمل کرتے جائیے۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین اہتدوا زادہم ہدا، وہ جو آپ آج پڑھ رہے ہیں سورہ محمد کی 17۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مریم کی 76 ہے آپ کے پاس ہے، وہ یزید اللہ الذین، اللہ زیادہ کرتا ہے ان لوگوں کی ہدایت نہتدوا ہدا، جو ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں ان کی ہدایت زیادہ کرتا ہے۔ روز نماز سوچ سمجھ کے پڑھتے ہیں، معنوں کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور روز ہر نماز میں دیکھتے ہیں کہ میں جھک رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں سبحان ربی العظیم، رکوع میں، کہ میرا رب بڑی عظمتوں والا ہے، اور میری حالت کیا ہے؟ میں جھک کے کہہ رہا ہوں، کیوں؟ وہ عظیم ہے۔ میں سجدے کی حالت میں کہتا ہوں سبحان ربی العالی، اعلیٰ اور عرفہ تو میرا رب ہے، میں تو یہ کچھ ہوں جو سجدے میں پڑا ہوا اس کی یہ تعریف کر رہا۔ اب جب یہ آپ سوچ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو انسان اپنے مقام کی طرف اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دیتا ہے، اور رب کی وہ حیثیت، مقام و مرتبے کو ٹھیک ٹھیک پہچانتا ہے، یوں اس کی ایمان میں، ہدایت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں نے ایک عمل کی آپ کو مثال دی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز آپ قرآن نے بتائی ہے کہ ایمان کے اضافے کا، ایک تو ہے ہدایت پہ چلنا جس میں سورہ محمد کی 17 اور مریم کی 16 آ گئی ہے۔ ایک اور نسخہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے ایمان میں کب اضافہ ہوگا، وہ کیا ہے؟ سر جو یہ یہ جو ہے کتاب اللہ اور نبی پاک کی سنت پہ عمل کرنا۔ نہیں، وہ بات ہوگی۔ تلاوت یاد کو غور و فکر سے اور سمجھ کے اور اس پر عمل کرتے ہوئے پڑھنا۔ کون سی صورت میں ہے یہ آیت؟ یہ سورہ انفال آیت نمبر 2۔ انفال نمبر 2، انفال نمبر 2 بہت اہم آیت ہے، اور سورۃ توبہ کی بھی 124۔ سورہ انفال کی آیت 2 اور 3، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ وہاں کہا کتنی پیاری بات ہے، کاش ہم اس کو سمجھیں، اور یہ ہمارا فرض ہے۔ اگر ہم ہدایت آیات پر غور و فکر کریں گے، بالکل ہمیں اس نتیجے پر اللہ تعالیٰ پہنچا کے چھوڑے گا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان لوگوں پر جو اہل ایمان ہیں ان پر آیات تلاوت کی جاتی ہیں قرآن کی، زِدْنَاهُمْ ایمانا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور ان کی خوبی کیا ہے؟ 3 کام کرتے ہیں، علی ربہم یتوکلون، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ 3 نشانیاں ہیں ان کی
جن کے تلاوت ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر ایک، اسباب استعمال ضرور کرتے ہیں، اسباب کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کامیابی میں ان کا الٹیمیٹ بھروسہ کس پہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ پر۔ اللہ تعالیٰ پر۔ اس کی مثال آج تاریخ جدید میں آپ افغانستان میں دیکھ لیں، جن کو اپنے اسباب جو دنیا کے سب سے بہترین اسباب ان کے پاس تھے، وہ کس طرح ذلیل و رسوا ہوئے شکست کھا کر۔ کن کے ہاتھوں؟ وہ جو رب پر توکل رکھتے تھے اور جو نماز پڑھتے تھے، جو انفاق فی سبیل اللہ کرتے۔ تو یہ چیزیں بہت اچھی طرح سمجھیں، کلیئر نہ ہو تو سوال کریں، انہی کو سمجھ کر اپنی زندگیوں کو انہی کے مطابق تعمیر کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں نا بڑی آیات ہیں۔ آپ سورہ ابراہیم کل ہم پرسوں شروع کریں گے، وہاں آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا ظَنَّ رَبُّكُمْ، جب تمہارے رب نے یہ اعلان فرما دیا۔ کیا اعلان ہے؟ اب رب کا اعلان ذرا سنیں، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور زیادہ دوں۔ شکر کا مطلب کیا ہے؟ صحیح بتائیں۔ سر، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں اور اس کی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا۔ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ عملی شکر ہے۔ سب سے پہلے شکر، بڑے غور سے سنیں، شکر کے 3 درجے ہیں۔ پہلا شکر کے 3 درجے ہیں۔ پہلا شکر دل کا شکر ہے۔ جو شخص دل سے اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ یہ عنایات میرے اوپر، مال، اولاد، صلاحیتیں، اسباب، سب کچھ میرے رب کا کرم ہے، یہ دل میں اس کو احساس، بھرپور احساس ہوتا ہے، یہ دل کا شکر ہے۔ اور یہ جتنا دل کا شکر زبردست ہوگا، اتنا ہی عملی شکر بھی ہوگا۔ تو پہلا شکر دل کا شکر۔ اچھا، اب دوسرا شکر کس کا شکر ہے؟ زبان کا اور پھر عمل کا۔ اچھا، زبان کا شکر کا کیا مطلب ہے؟ الحمدللہ کہنا۔ نہیں۔ زبان سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا اقرار کرنا۔ دیکھیں، پہلی بات سمجھیں، یہ باتیں آپ کی ساری ٹھیک ہیں، لیکن جب دل میں شکر ہوتا ہے، آپ کو دل میں خوشی ہوتی ہے، تو آپ زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ پریشان ہوتے ہیں، سخت کوئی عزیز مر گیا، کوئی، تو آپ کے دل سے آہیں نکلتی ہیں، کیونکہ دل قلبی کیفیت جو ہے وہ زبان پر آتی ہے۔ اگر میں، بڑے غور سے سنیے، اگر میں انتہائی شکر کے جذبات ہیں، تو میں پھر کہوں گا الحمدللہ، میرے رب کا کتنا شکر ہے کہ اس نے یہ مجھے نعمتیں عطا کی۔ تو دوسرا شکر زبان کا شکر ہے۔ اور زبان کا شکر، زبان کو کوئی چیز جب آتی ہے جب دل میں اس کا بھرپور احساس ہوتا ہے۔ میں نے بتایا غم کی وجہ سے آہیں آتی ہیں، اور جب عام دنیا کو دیکھتے ہیں وہ کوئی گنگنا رہے ہوتے ہیں جب خوش ہوتے ہیں۔ تو پہلا زبان، دل کا شکر، جتنا یہ شکر ہوگا اتنا ہی زبان پہ آئے گا۔ اور اب یہ 2 شکر مل کے آپ کے عملی شکر، کہ پھر اس نعمت کو آپ بالکل اسی طرح استعمال کرتے ہیں جس طرح رب کا حکم ہے۔ جتنا یہ احساس بھرپور گہرا ہوگا دل میں، زبان پر، عمل میں، اتنا ہی انسان کے اندر اخلاص ہوگا۔ بات پوری طرح سمجھ آ گئی ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا، اب میرے ایک اور بات کا جواب دیں، پھر آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گا۔ یہ بتائیں کہ شکر کا الٹیمیٹ تقاضا کیا ہے؟ میں شکر ادا کر رہا ہوں تو اس کا ظہور کیسے ہوگا؟ میں اس کو کس طرح، اس کا اظہار کیسے کروں گا کہ میں اللہ کا بہت ہی مشکور بندہ ہوں، شکر گزار ہوں؟ نماز سے۔ میں عبادت کروں گا، نماز تو ایک چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر بات
شکر کرو اور عبادت گزار بندوں میں سے ہو جاؤ. تو شکر کا نتیجہ عبادت ہے. ٹھیک ٹھیک اعتراف کہ میں نے جس کی اتنی نعمتیں، میں نے اسی کے حکم کے مطابق چلنا ہے، کسی اور رواج پہ نہیں چلنا، کسی شیطان کسی طاغوت کے کہنے پہ نہیں چلنا. میں تو جس نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں، جس کے شکر کا تقاضا ہے، میں نے اس کی عبادت کرنی ہے. اب نماز عبادت ہے، روزہ حج زکوٰۃ عبادت ہے، سچ بولنا عبادت ہے، اپنے والدین کی عزت کرنا عبادت ہے. یہ ساری چیزیں گنتے جائیں. تو شکر وہ کرتا ہے حقیقت میں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے. اب یہ سارے سٹیپس آپ لکھ لیں، سمجھ لیں، تاکہ آپ پھر عبادت کا حق ادا کریں. اچھا، اب آ جائیں آیت نمبر 29 پر. آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ 10 کام کرو نیکی کے، تو تمہیں جنت میں صرف اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ مقامات ہی عطا نہیں کرے گا، تمہارے وہ رشتہ دار، عزیز، اقربا، اولادیں، والدین جو جنت میں پہنچے گے، ان سب کو اعلیٰ درجے میں، جس کا اعلیٰ درجہ ہے اس کے ساتھ رکھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بتائیں، اور اگر وہ 3 گناہ کرے گا انسان تو کوئی اس کو بچا نہیں سکے. اب بار بار قرآن یہ کتنا اہم کام ہے، خوشخبری دے رہا ہے آیت 29 میں، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعمل الصالحات، اور نیک سر کام. جی 28 آیات ہے. 28 سے شروع 28 کر رہی ہیں. جی الذین جی آمنوا 28ویں آیت ہے، الذین اچھا، آمنوا. جزاک اللہ جزاک اللہ. 28 سنیں پھر. ہاں 27 ہم نے کی تھی، ٹھیک ہے. 28. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، ایک بات سنیں، میں 28 کا ترجمہ پڑھتا ہوں. یہ جو انسان کو حقیقی اطمینان قلب، بڑی دل مطمئن ہو جاتا ہے، فائدہ ہو یا نقصان، ان اینی کیس انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے. یہ حقیقی اطمینان ہے. یہ اطمینان انسان کو کب ملتا ہے؟ اور دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے. اچھا، یہ تو آپ نے مجھے بالکل ٹھیک اللہ کی یاد کا مطلب کیا ہے؟ عقیدہ درست ہوگا، تو ایمان درست آپ ہوگا. عقیدے کو بعد میں لائیں، عقیدہ درست ہوگا، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں اطمینان قلب کی بات ہے. اگر عقیدہ درست ہے، ایمان. عمل ٹھیک نہیں ہے، تو کہاں سے اس کو اطمینان قلب آئے گا؟ سر جب پکا سچا ایمان ہوگا اور ہم سمجھ کے قرآن پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی آیات پہ عمل کریں گے، تب ہمیں سکون قلب حاصل ہوگا. یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. عام آدمی کو آپ نے سمجھانا ہے کہ بھائی اللہ کا یاد، ذکر اللہ وہ ہے کہ آپ زبان سے بھی، عمل سے بھی، اور دل کی گہرائیوں سے اللہ کے عظمتوں کو تسلیم کر لیں. دیکھیے، میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو. میرے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا. اب یہ انتقال جب میں نے اللہ کو اگر میں نے یاد کر رہا ہوں واقعی، تو میں کہوں گا یہ میرے رب کا حکم ہے، میں راضی برضا. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء. اے اللہ، میں تیرے اس فیصلے کے بعد آپ سے آپ کی رضا طلب کہ میں راضی ہوں، بھلے سے میرے اس عزیز کا انتقال ہو گیا، لیکن کیونکہ آپ کے حکم سے ہوا ہے، لہذا میں راضی ہوں. یہ ہے میرا اطمینان، اگرچہ مجھے تکلیف بھی پہنچی ہے، لیکن میرا دل مطمئن ہے. میں کیوں کہ میں اس اللہ کے جو حکمتوں بھرے فیصلے ہیں، اس فیصلے پر راضی ہوں. اگر مجھے کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی اللہ کا احسان ظاہر ہوتا ہے، تو میں پھول کے پھولتا نہیں ہوں، بلکہ میں کہتا ہوں یہ میرے رب نے مجھے اس لیے دیا ہے کہ وہ میری آزمائش کرے، اور میں اس پہ ثابت قدم رہوں گا. تو پھر وہ جو نعمت ہے، جو اللہ کا احسان ہے، وہ میرے لیے باعث اطمینان ہوگا. اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟
سر ایک بات پوچھے، دل کا شکر، زبان کا شکر، اور تیسرا کس کا آپ نے بتایا؟ عمل کا شکر. عمل. ٹھیک، جزاک اللہ. اچھا اب سنیے آیت نمبر 28. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور ان کا دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتا ہے. وہ سارا ذکر کا مطلب زبان سے، عمل سے، دل سے. اور پھر فرمایا الا خبردار، بی ویئر، غور سے سنو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اطمینان قلب صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں یہ لمبی لمبی تسبیحیں لیے پھرتے ہیں لوگ، اور جب کوئی اللہ تعالیٰ ان کو مشکل میں ڈالتا ہے تو ہنگامہ کر دیتے ہیں، اللہ گلہ مچا دیتے ہیں، بے صبری کی انتہا ہو جاتی ہے. تو پھر کہاں سے اللہ کی یاد میں ان کے دلوں کو اطمینان ملا؟ اللہ کے دل ذکر کرنے والا، اللہ کے ہر فیصلے پر اطمینان. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے، بڑی بڑی مصیبتیں، بچیوں کو طلاق، آپ کی زندگی میں بچیوں کی موت ہوئی. آپ صحابہ اور صحابیات کو دیکھ لیں. آپ دیکھیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے پیٹ میں نیزہ مارا بدبخت ابو جہل نے، اور اس کی زبان پہ کیا الفاظ تھے؟ جلدی بتائیں. فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی. یہ عین اس وقت کہہ رہی ہے جب خون کے فوارے پھوٹ رہے ہیں اس نیزے کی وجہ سے. یہ ہے اطمینان قلب، یہ ہے دل کا اطمینان. اور کس وقت ہے دیکھیں، مسالے اس طرح نہ پڑھا کریں کہ بس یہ واقعات ہیں، نہیں، یہ ہمیں اس آیت کی تشریح ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے، کہ اللہ کا ذکر یہ ہے، ہر اچھائی برائی، ہر جو معاملہ ہے وہ اس کے اذن اور اس کی حکمت کا نتیجہ ہے. میں نے تو صبر کرنا ہے. کوئی سوال آیت نمبر 28 میں دیکھیں، چھوٹی سی آیت ہے، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا اس کے اندر ہمارے لیے سبق ہے. آیت 28 کلیئر ہے؟ جی سر. آپ خوشخبری سنیں. کون سی آیت 29 میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ایمان لا کے کیا کیا؟ وعمل الصالحات. صرف ایمان لا کے بیٹھ نہیں گئے آج کی طرح مسلمان، نہیں، بلکہ اس ایمان کا تقاضا ہے عمل صالح. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طوبی لہم، بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں. کیوں خوش نصیب کیوں ہیں بلا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ٹھکانہ دیں گے. آگے ذرا یہ الفاظ، وحسن مآب، ان کا بہترین ٹھکانہ ہے. وہ اس لیے خوش قسمت ہیں کہ جنت جیسی جگہ، نعمتوں کی بارش، انسان کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہے. کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے دنیاوی زندگی میں ایمان اور عمل صالح کیا. کتنی بڑی خوشخبری ہے. کاش میں اور آپ ان چیزوں پر ایمان رکھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. اچھا، اب آیت نمبر 30، اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. 29 28 کے بارے میں 30 میں فرمایا کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلھا امۃ. پہلے تو کہا، پہلے میں اس ٹکڑے کا کذالک ارسلناک فی امۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں کس شان کا رسول ہم نے بھیجا. یعنی یہ رسول بھی ہے اس امت کی طرف، امت ہم ہیں، سب کو بتایا جا رہا ہے. اس وقت قریش ڈائریکٹ مخاطب ہیں کہ کس شان کا رسول بنا کر اللہ نے بھیجا ہے. قد خلت من قبلھا امم، ایک ایسی قوم جس میں پہلے بہت ساری قومیں گزر چکی ہیں. تو یہ ہر قوم میں اللہ نے نبی بھیجا. کس لیے بھیجا اللہ نے نبی؟ لتتلو علیہم الذی اوحینا الیہم،
تاکہ تم لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے۔ تو اللہ کا انبیاء کا کام کیا ہے کہ وہ احکامات جو اللہ ان کو بھیجتا ہے بذریعہ وہی، وہ لوگوں پر کھول کھول کے بیان کر دے۔ لیکن ان قوموں نے کیا کیا، سابقہ قوموں نے، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور یہ ایسے بدبخت تھے کہ مہربان خدا کے، رحمان خدا کے کافر بنے ہوئے تھے، جس نے کھانا وہ دے رہا تھا، پینا وہ دے رہا، پہننا وہ دے رہا، صلاحیتیں، ہر قسم کے احسان، پھر بھی اس کی ناشکری، پھر بھی اس کا انکار۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل ہو ربی، ان سے کہو یہ ہے میرا رب جس کے مجھ پر اتنے احسان ہیں۔ رب کا مطلب سمجھیں، وہ مالک، خالق، حاکم، رازق، وہ جو میری ربوبیت، مجھے پالنے کا ہر چیز کی ذمہ داری اس نے لے رکھی ہے، وہ کل ہوا ربی، وہ ہے میرا رب، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، کسی پیر کو سجدہ نہیں ہو سکتا، کسی کا وہ مقام ہو ہی نہیں سکتا جو اس اللہ کا ہے جو میرا رب ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر میرا بھروسہ اور توکل ہے، وَإِلَيْهِ مَتَاب، اور میرا ملجا اور ماوا، میں نے پلٹ کر بھی اسی کے پاس جانا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یہ چار چیزیں جو آخری حصے میں ہیں، کل ہوا ربی، کہ پہلے انسان دل میں اس بات کا اعتراف کرے کہ رب تو وہی ہے جس کی نعمتیں ہیں، جس کی رحمتیں، جس کی میرے ہر آن میرے اوپر ہو رہی ہے۔ نمبر ایک، اس رحمتوں کا تقاضا کیا ہے، جلدی بتائیں، بے شمار رحمتوں اور احسانات کا نتیجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ہاں، لا الہ الا ہو، وہ میرا معبود ہے۔ ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک کہا آپ نے، جو رب ہے وہ کیا ہے؟ وہی معبود ہے صرف۔ وہی معبود ہے جو رب ہے۔ دیکھیں یہ ربوبیت اور الوہیت کا تعلق ہے۔ الہ کون ہے؟ کون ہے الہ؟ جو رب ہے، جو رب ہے، جو پالتا ہے، جو ضروریات پوری کرتا ہے، جو میرے ہر عمل کو، ہر کام کو دیکھتا ہے، جس کو دنیا میں جس کی مدد کی مجھے ضرورت ہے، آخرت میں جنت وہ مجھے دے گا، لہٰذا وہ رب ہے، اسی کی مجھے عبادت کرنی ہے۔ تو یہ ربوبیت اور الوہیت کا تعلق ہے کہ الہ کون ہے؟ وہ جو رب ہے۔ اور پھر فرمایا علیہ توکل، کیونکہ وہ رب بھی ہے، الہ ہے، لہذا توکل میرا اس پر ہے۔ اور پھر آخری کام کی بات جو حقیقت ہے، الٹیمیٹ، وہ یہ ہے وَإِلَيْهِ مَتَاب، کہ میں نے اسی کے پاس پلٹ کے جانا ہے۔ آیت کے دیکھیں اس ٹکڑے میں کتنا بڑا پیغام ہے مومن کے لیے۔ کوئی سوال آیت نمبر 30 کے بارے میں؟ اب آئیے آیت نمبر 31 میں، میں آیت پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں اور سوال پہلے آپ کو حق ہوگا، ورنہ پھر میں آپ سے سوال کروں گا۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سَيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر اس قرآن سے پہاڑ چلائے جائیں، سیرت نہیں ہے، سیرت سیرت، سیرت، اگر چلائے جاتے اس سے پہاڑ، اس قرآن سے، او قطعت بہ الارض، یا اسی قرآن کے ذریعے پہاڑ، زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا، یا اسی قرآن کے وجہ سے، او کلم بہ الموتى، کہ اسی قرآن کے وجہ سے مردے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ یعنی اگر اسی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ یہ تین چیزیں رکھ دیتے کہ پہاڑ جو ہیں وہ چلنا شروع ہو جاتے، قرآن کا معجزہ ایسا ہوتا، قرآن ایسا ہوتا کہ زمین پھٹ جاتی، قرآن ایسا ہوتا کہ مردے بولنے لگتے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا۔ اچھا، پہاڑ جو ہے اس کی یہ کیفیت قرآن میں کہاں بیان ہوئی ہے کہ پہاڑ جو تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا؟ کہاں بیان ہوئی ہے؟ جی سورہ الاعراف میں
جب موسیٰ علیہ السلام نے آپ اللہ ذرا سے چپ رہیں نا، آپ چپ رہیں تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ قرآن ہم جب پڑھتے ہیں تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ بڑے جلالی نبی تھے، انہوں نے کہا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تم اس پہاڑ کو دیکھو، اگر میں تجلی ڈالتا ہوں، اگر وہ پہاڑ میری اس تجلی کو برداشت کر جائے تو پھر ہم دیکھیں گے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی پہاڑ پر تو موسیٰ السلام دیکھ رہے تھے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے توبہ توبہ کی کہ اللہ میں آئندہ ایسا سوال نہیں کروں گا آپ سے۔ تو اللہ چاہتا، دیکھیں نا، پہاڑ سے جو کام اب اللہ تعالیٰ لے رہا، ساری قرآن سے جو کام اللہ تعالیٰ لے رہا ہے، یہ ہماری ہدایت دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا راز اس قرآن کی فالو کرنے میں ہے۔ اس سے بڑا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اگر میں قرآن سے یہ کام بھی لیتا تو میں لے سکتا تھا، اور حضرت موسیٰ کی مثال میں نے آپ کو دی ہے، لیکن اللہ کا ہر کام یاد رکھیں، اچھی طرح یاد رکھیں، عین حکمت کے مطابق۔ وہ حکمت کا سرچشمہ ہے، لہذا اس نے قرآن سے وہی کام لیا جو لینا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے بالکل اسی بات کو بَلِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، تو سارے کا سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اور وہ اللہ کے اپنا اختیار اپنی حکمت کے تحت استعمال کرتا ہے، وہ لوگوں کے کہنے پر نہیں کہ اے نبی ذرا معجزات ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ اس کا پابند نہیں ہے۔ اللہ نے بہترین انسانوں میں سے سب سے بہترین انسان کو نبی بنا کے اور اس کے ساتھ کتاب نازل فرما دی۔ دونوں جو کچھ کہہ رہے ہیں عین انسانی فطرت کے مطابق ہے، اگر اس کو نہیں مانا تو پھر تیار ہو جاؤ اس اللہ کی نافرمانی کی سزا کو دینے کے لیے۔ بَلِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، سارے کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنو، أَفَلَمْ يَأْسَ الَّذِينَ آمَنُوا، کیا یہ جو لوگ ایمان لائے ہیں یہ مایوس ہو گئے ہیں؟ بھلا مایوس کس بات پر؟ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا، اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔ بھلا کس مخلوق کو اللہ نے ساری کی ساری کو ہدایت پہ مجبور کر دی ہے؟ بتائیں مجھے، کون سی مخلوق ہے؟ فرشتے، ملائکہ، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سب کے سب اللہ کی اس ہدایت کے مطابق کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ اختیار دیا تو انسان اور جن کو، اور اس کی بدبختی دیکھیں کہ وہ سارے احکامات عین ان کی فطرت کے مطابق، کوئی غیر فطری۔ دیکھیں نا، ہماری فطرت کیا چاہتی ہے کہ ہم نیکی کریں، نیکی کو پسند کرتے ہیں نا۔ جب کوئی نیکی کر رہا ہے تو آپ اس کی تعریف کرتے ہیں نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو وہی احکام دیے ہیں۔ یہ بدبخت اپنی فطرت کو مسخ کر چکا ہوتا ہے اور پھر اس اللہ پر اعتراض کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو جس طرح اس نے فرشتوں کو، زمین کو، ہر چیز کو ہدایت دی، انسانوں کو بھی سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن یہ اس کی حکمت کا تقاضا نہیں تھا۔ اس کی حکمت یہ ہوئی کہ یہ دو مخلوقوں کو، انسانوں اور جنوں کو آزادی دے دے کہ چاہیں آزادی اور اختیار کس بات کا، چاہیں تو عمل کریں چاہیں تو عمل نہ کریں، لیکن اس کے ساتھ سوچ و فکر اس کو دے دی اور اس کی فطرت میں حق پسندی رکھ دی۔ لہذا اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو یہ کرتا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کفر کیا، تُصِيبُهُمْ، ان کو پہنچے گا، بِمَا صَنَعُوا قَارِعٌ، جو انہوں نے کرتوت کیے ہیں اس کا ان کو نتیجہ ان کے سامنے ہمیشہ آتا رہے گا۔ تاریخ گواہ ہے، قوم لوط کو دیکھ لیں، قوم نوح کو دیکھ لیں،
وَتَحِلُّ قَرِيبًا مِّنَ دَارِهِمْ، اور یہ جو اللہ کا عذاب ہے یہ ان کے گھروں پر مسلط ہوگا، حتیٰ یاتی وعد اللہ، تو یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے، یعنی آخرت۔ اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ برحق ہے، جو بات کہتا ہے وہی کرتا ہے، اور یہ تقاضا ہے کہ انسانوں کے لیے آخرت ہو تاکہ ان کے سارے کرتوت جو دنیا میں انہوں نے کیے ہیں، نیک عمل کیے ہیں، سب کا وہاں حساب۔ تو دیکھیں اس آیت کے اندر کتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ یہ قرآن جو اتنی بڑی نعمت، اس سے اللہ تعالیٰ یہ بھی کام لے سکتا تھا کہ پہاڑ جو ہیں وہ چلنے لگے، زمین کٹ جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، فرشتے وہ مردے بولنے لگ جائیں، لیکن یہ سب اللہ کا اختیار، یہ ہو سکتا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ سب لوگوں کو ہدایت دے دے، لیکن اللہ کی حکمت یہ ہوئی کہ اس نے انسانوں اور جنوں کو آزادی دے دی کہ چاہو تو عمل کرو، چاہو تو نہ کرو، اور لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ میں آخرت کو ضرور روب عمل لاؤں گا، اور تمہاری ایک ایک بات کا وہاں حساب ہوگا، برائیاں قابل سزا ہوں گی اور نیکیاں قابل جزا ہوں گی۔ یہ تسلی اللہ تعالیٰ دراصل اس آیت کے مضمون میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ یہ ہے میرا طرز عمل، یہ ہے میرا طریقہ کار، اور یہ قرآن میں نے نازل کیا ہے جو حجت ہے، کوئی سوال کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو۔ سر جی یہ جو ہے کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی، تو یہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اللہ نے بتا دیا، آپ بالکل مومن فکر مند ہوتا ہے کہ بھائی اللہ کا یہ فیصلہ تو تاریخ میں ثابت ہو چکا ہے۔ قوم نوح کو دیکھ لیں، جب انہوں نے نہیں مان کے نہیں دیا، قوم لوط کو دیکھ لیں، قوم فرعون کو دیکھ لیں، کیسے عذاب ان پر آئے، اور یہ اللہ کی سنت دائمی ہمیں پتہ چل گئی۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم بحیثیت قوم، خاص کر میڈم جو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا ہے وہ بالکل دنیا سے الگ ہے، وہ یہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ رب العالمین پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ آپ ہمیں ایک سرزمین دے دیں، پھر ہم اس پر تیرے الہ ہونے کا نفاذ کریں گے، معبود تو ہی ہوگا، ہر کام تیری عبادت انسان بجا لائیں گے۔ آپ دیکھ لیں ہم نے کیا کر دیا۔ یقین مانیں قرآن پڑھتے ہوئے خوف آتا ہے کہ ہم تو ان معذب قوم ہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا، ان کے راستے پہ دوڑے چلے جا رہے ہیں، روک کے سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اللہ نے تو ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر جی، اللہ ہمیں ہدایت دے پروردگار۔ آمین آمین ثم آمین۔ توبہ طائب ہوں، دیکھیں اور تو اوروں کو دعوت ضرور دیں، لیکن سب سے پہلے ہم خود توبہ طائب ہونے کا حق ادا کریں۔ اچھا دیکھیں قرآن کس طرح اپنے نبی کو تسلی دیتا ہے، اور سابقہ قوموں پہ کیا عمدہ تبصرہ ہے۔ وَلَقَدْ اُسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے قوموں کا، رسولوں کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ آپ کے ساتھ جو قریش کر رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، نوح علیہ السلام کے ساتھ 900 سال تک یہ ہوتا رہا۔ لوط علیہ السلام کی قوم اتنی بدراہ تھی کہ آپ دیکھیں انہوں نے کیا حرکات کی، تو لہٰذا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن اللہ کی سنت کیا رہی ہے سنیں۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کو ڈھیل دی جو انہوں نے کفر کیا۔ ڈھیل دینے کے بعد کیا جب وہ قابو نہیں، جب انہوں نے ڈھیل کا فائدہ نہیں اٹھایا، توبہ طائب نہیں ہوئے، پلٹے نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ وَأَخَذْتُهُمْ، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر اللہ نے پکڑا۔ یہ ہے اللہ کے عذاب کی دائمی سنت۔ پھر اللہ کہتے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر دیکھو میرا عذاب کیسا تھا، کہ جب میں نے پکڑا
تو قوم نوح میں صرف وہی لوگ بچے جو کشتی میں سوار تھے، ایمان لائے تھے۔ ہر قوم کا آپ دیکھ لیں، سورہ پڑھ لیں 7 نمبر سورہ قرآن میں، آپ پڑھ لیں سورہ ہود 7 نمبر آراف ہے، سورہ ہود 11 نمبر پہ وہ پڑھ لیں، سورہ شعراء پڑھ لیں، کئی صورتیں ہیں مکی جس میں ان قوموں کا اللہ تعالیٰ نے مثالوں سے واضح کیا ہے۔ تو سر جی ہمیں بھی رب ڈھیل دے رہا ہے فی الحال؟ بالکل، اور وہ ڈھیل کی لگتا ہے کہ ہم آخری حد پر ہیں، 70 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے، اور آپ دیکھ لیں ہم نے کفر اور طاغوت کے غلبے کے لیے حکومتوں نے، عوام نے، خواص نے کیا نہیں کیا۔ اب آ جائیے آیت نمبر 33 میں، یہاں اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے مجھے اور آپ کو کہ دیکھو اللہ ہر آن اور ہر لمحہ نگرانی کر رہا ہے، باز آ جاؤ۔ سمجھانے کا کوئی طریقہ جو قرآن نے چھوڑا ہو سب بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، پھر کیا وہ جو ایک ایک نفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، تو اس کے مقابلے میں ہم کیا جسارتیں کر رہے ہیں ذرا دیکھ رہے ہیں؟ حالانکہ وہ یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں ہر شخص کی نگرانی کر رہا ہوں، ہر شخص کا محاسبہ کروں گا جو کچھ کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، انہوں نے اس اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے جن شریکوں کا کوئی حصہ نہیں ہے ان نعمتوں میں جو ان کو مل رہی ہیں۔ قُلْ سَمُّوهُمْ، اے نبی کہو کہ ان کے نام لو کہ وہ کون ہیں۔ یہ تم جس کو کہتے ہو نا کہ فلاں ولی جو ہے وہ ہماری امیدوں کو بر لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے بتاؤ تو صحیح کون ہے، کس کے پاس طاقت ہے۔ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ تنہا کرتا ہے، یہی توحید ہے۔ قُلْ سَمُّوهُمْ ام تنبئونہ، کیا تم اس اللہ کو بتا رہے ہو، آگاہ کر رہے ہو، بما لا یعلم فی الارض، جو زمین میں ایسی کسی چیز کو جانتا ہی نہیں ہے کیونکہ ان کا وجود ہی نہیں ہے، ام بظاہر من القول، یا جو کچھ تمہیں منہ میں آتا ہے بول لیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے بل الذین کفروا، لیکن بل زین للذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، ان کے لیے ہم نے خوبصورت بنا دیا، ان کو ڈیکوریٹ کر دیا، کس چیز کو؟ مکرہم، ان کی چالوں کو۔ ان کو پتہ لگا کہ یہ جو آپ آج دیکھیں نا، مثلا آج کا دور دیکھیں، آپ میڈیا کو دیکھ لیں، کس قدر ان کی یہ چال سیکولرسٹوں کی کہ دنیا غرق ہو گئی دنیا کے پیچھے، اور وہ اس میں لگے ہوئے ہیں دن رات، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے نعوذ باللہ اللہ کے نام کو مٹا دیا۔ صدو عن سبیل، وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمان من یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ وہ انہوں نے قرآن اور نبی سے انکار کیا، اب دنیا میں کوئی چیز ان کو ہدایت کی طرف نہیں لا سکتی۔ ہدایت اللہ نے حجت قائم کر دی، اللہ نے آخری حجت نبی کو کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا، قرآن کو نازل کر دیا۔ ہدایت اس میں، اس کو چھوڑیں گے کہیں اور سے ہدایت نہیں مل سکتی، گمراہی ہر طرف ہے، ایک سیدھا راستہ ہے۔ کوئی سوال آیت نمبر 33 کے بارے میں؟ اللہ کیا ہے اور یہ غیر اللہ کتنے بے کس بے حیثیت ہیں، اس کی بات بڑی کلیئرلی یہاں 33 میں آ گئی۔ آپ سنیں ان کا انجام۔ سر یہ یہاں سے ذرا بتا دیں، ام تنبؤونہ بما لا یعلم فی الارض، ام تنبؤونہ، کیا تم اس کو آگاہ کرے، اللہ کو بتا رہے ہو کہ یہ تمہارے ولی جو ہیں یہ کر سکتے ہیں؟ تنبؤونہ، ضمیر اللہ کی طرف سے ہے، تم اللہ کو یہ بتا رہے ہو، اللہ کو یہ خبر دے رہے ہو، بما لا یعلم،
جو جس کا اس کو زمین میں پتہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے۔ اگر یہ کوئی چیز ہوتے تو اس کو پتہ ہوتا۔ یہ تم بتا رہے ہو انسانوں کو، جو ان کو پوچھ رہے ہیں ان کو بس کہا جا رہا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ جی شاید۔ اچھا، سر السلام علیکم سر، یہ سدو ان سبیلے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہاں، ان کو روک دیا گیا سدو جو کو روکتے ہیں، خود بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ یہ آپ کا میڈیا کیا کر رہا ہے، الیکٹرانک پرنٹ، یہ سیکولرسٹ کیا کر رہے ہیں، یہ دنیا کا طاغوت کیا کر رہا ہے؟ یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں۔ اللہ کا راستہ انہی کو ملے گا جو اللہ کے راستے کے لیے کوشش کریں گے۔ جو اس کے راستے سے رکیں گے، دوسروں کو روکیں گے، یہ ہے سدو عن سبیل اللہ۔ ان کے بارے میں کہا اللہ نے آگے آیا، آج 34 میں، لہم فی الحیات لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے۔ اچھا بلا دنیا میں ڈاکٹر صاحبہ بتائیے ان کے لیے کیا عذاب ہے؟ والعذاب الآخرت اشقا، اور سخت عذاب آخرت میں ہوگا۔ دنیا میں ان سیکولرسٹوں کو، ان طاغوتیوں کو کیا عذاب ہے بلا؟ سر ذلیل و خوار ہوتے ہیں سر یہ الٹیمیٹلی، اور ان نہیں، کا یہ کیسے ہوتا ہے کہ دیکھیں اطمینان سر ان کی آپ سمجھائیں نا کیسے ذلیل خوار ہوتے ہیں، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے سننے والے کو۔ سر جی میں آیت کے ذریعے بتا دوں۔ آیت بعد میں، پہلے آپ مجھے بتائیں۔ سر ہدایت سے محروم ہوتے ہیں، رسوائی کا عذاب ہوتا ہے دنیاوی۔ سب سے بڑی نعمت، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اللہ کی ہدایت ہے، تاکہ وہ اطمینان سے اس پہ چلیں صراط مستقیم میں اور جنت میں۔ اس سے محروم ہو جاتے ہیں، یہ سب سے بڑی ان کی محرومی اور ناکامی۔ سر جی یہ وہ اوپر طاغوت، بات سنیں، وہ طاغوت جو مٹ کے رہے گا، صرف اہل ایمان کی دیکھیں نا، تو طاغوت کو کس طرح شکست ہوئی ہے افغانستان میں۔ صرف 20-25 سال انہوں نے جنگ لڑی ہے، اللہ کے نام پر استقامت دکھائی ہے۔ کاش آج غزہ میں آپ دیکھ لیں، جو غزہ کے مجاہدین کس ہمت سے لڑ رہے ہیں، لیکن پورا عالم اسلام، پورا بشمول پاکستان کے، کس طرح لپ سروس سے کام لے رہا ہے۔ یہ ان کی ناکامیاں ہیں۔ اگر یہ اللہ کے دین پر ہوتے تو اللہ ان کی ایسی مدد کرتا جیسی آپ نے دیکھا افغانستان میں مجاہدین کی ہوئی ہے۔ اس لیے ان کا دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ یہ اسی میں کوشش کرتے کرتے، اور اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ اب ایسے لوگوں کو اٹھائے گا جو اس کو ختم کر دیں گے۔ والعذاب الآخرت اشقا، اور اشق کا، اور آخرت کا عذاب تو سخت ترین ہوگا، وہ جہنم، اس کی ہولناکیاں۔ اور پھر آگے بتایا وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ بَاقٍ، اور اللہ کے علاوہ وہاں کوئی بچانے والا نہیں۔ یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے اسباب کافروں کو بھی دی ہیں، وہ مومنوں کو بھی دی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، جو اس سے فائدہ اٹھا لے وہ اس کے مطابق آگے بڑھ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں بڑا برا عذاب ہے۔ کوئی بات، کوئی سوال آیت نمبر 34 پہ؟ اب جو لوگ، بہت لرزاں دینے والی آیات ہیں دونوں، اور میڈم قرآن کی ہر آیت جو ہے نا، وہ اگر انسان سمجھ کے غور و فکر کرے تو لرزا دیتی ہے، اور اس لرزے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کا مطیع و فرمانبردار بن کے زندگی گزارتا ہے۔ اب اوپر کی آیت میں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ جسے اللہ گمراہ کرتے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے، یہ کتنے سخت الفاظ ہیں۔ ہاں بالکل، جس نے خود فیصلہ کر لیا اور اس فیصلے کے مطابق چل رہا ہے، اللہ پھر اس سے بے پرواہ ہے۔ اچھا، اب آ جائیے آیت 35 پر۔ سر مثل پھر اس کا انجام بھی بتا دیا ہے نا کہ انجام انہیں بھی دنیا بتا دیا، کتنا خوفناک اور ہولناک ابدی انجام ہے۔ یہ نہیں کہ کچھ وقت کے لیے ہے، دنیا ہے جو کچھ وقت کے لیے ہے۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، وہ جو جنت جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے،
ذرا جنت کا اللہ تعالیٰ کا ڈسکرپشن کا طریقہ دیکھیں، اسلوب دیکھیں. جنت کا وعدہ کس سے ہے؟ جنت کا متقی وعدہ لوگوں کس سے؟ متقین مومنین سے ہے، متقین یقین سے ہے. تو بندہ کیا بن کے زندگی گزارے؟ متقی بن کے زندگی گزارے. وہ جنت کیسی ہوگی؟ تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں. وہ باغ ایسے کہ باغوں سے اوپر نہریں زمین پر ہوں گی نہیں، نہ کیچڑ، نہ پانی، نہ کھالے، نہ کچھ نہیں. پانی نیچے سے زمین کو مل رہا ہے. یہ تو وہ باغات ہوں گے اکلھا دائم، ان کے ہمیشہ وہ پھل دیں گے. اس کا مطلب کیا ہے ہمیشہ پھل دیں گے؟ کیا مطلب ہے؟ سر دائمی نعمت ہوگی ہر ایک. ڈاکٹر صاحبہ خزاں ہوگی نہیں. کیوں نہیں آپ فوراً سوچتے؟ بھائی جو ہمیشہ پھل دیں گے، خزاں میں پھل نہیں ہوتا، ہر شے گل سڑ جاتی ہے. میں لیبیا میں گیا نا، میری ٹرانسفر ہوئی شلمبرجے میں، تو جو انہوں نے مجھے مکان بڑا خوبصورت دیا، تو میں نے دیکھا جا کے وہاں کہ وہ جو سین ہے اس میں بڑی خوبصورت سی لگی ہوئی ہے وہ جالی، اور اس میں پودا ہے جس کی شاخیں سوکھ کے سڑی ہوئی ہیں. میں نے کہا یار یہ کوئی بڑی بیوقوف قوم ہے جس نے یہ کام کیا ہے کہ ان سڑی ہوئی شاخوں میں جو ہے اتنی خوبصورت اوپر لگا دیا جنگلہ. جب آئی نا پھل دینے کا موسم اور وہ بیلیں اس سے لٹک گئیں انگور کی، اور انگور کے گچھے اس چھت سے نیچے لٹکنے لگے، تو میں نے کہا سبحان اللہ. یہ ہے، یہ تو بہار میں چیز آئی نا، خزاں میں تو وہ سڑ کے لکڑیاں ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سنے تج اکلھا دائم، یہ ہمیشہ ہوگا، کبھی خزاں آئے گی نہیں. وہ ذلھا، ان کے سائے بھی ہمیشہ رہیں گے، وہ سرسبز و شاداب رہیں گی. سوچیں ذرا، اس پہ غور کریں کہ جنت کتنی حسین اور جمیل ہے. وہ جگہ آج آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ترستے ہیں گرمی میں، کس قدر شدت کی گرمی ہے. خزاں میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کھیت سوکھ جاتے ہیں، اور وہی کھیت جو ہے وہ بہار میں کیا خوبصورت پھل تیار کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت ایسی جگہ ہے کہ میوے بھی ہمیشہ، سائے بھی ہمیشہ، کوئی وہاں خزاں نہیں ہے. آپ سنیں ذرا، اس پہ غور کریں، کبھی پڑھیں تو سمجھیں ذرا. دل کا اقبل الذین، یہ انجام کن لوگوں کا ہوگا؟ اتقوا، جنہوں نے تقوی کی زندگی گزاری، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے نیکی پہ سبقت کی نیکی کے لیے اور برائی سے مکمل اجتناب کیا. یہ ان کا انجام ہے. ذرا اس ڈسکرپشن کو پڑھیں اور سمجھیں اور غور کریں. اقبل کافرین النار، اور منکروں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم، آگ، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز آگ. ایک کھال جل جائے گی، اس کو دوسری کھال پہنائی جائے گی. کیوں کہ جب کھال جل جاتی ہے تو جلنے کا احساس نہیں رہتا. تو ان کو دائمی احساس میں رکھنے کے لیے ذرا دیکھیں کیا بات ہے، کیا بات ہے جنت کی، کیا نعمتیں ہیں متقین کے لیے، اور کیا خوفناک جگہ ہے، خوفناک جگہ ہے منکرین کے لیے. کیا یہ ایک آیت مجھے اس بات پہ مجبور نہیں کرتی، مجھے اس بات کا شوق نہیں دلاتی کہ اس جنت کے حصول کے لیے لگ جاؤ؟ کیا یہ ایک آیت اقبل کافرین النار، کیا یہ بات مجھے اس بات کی ترغیب نہیں دیتی کہ بچو اس آگ سے؟ یہ دوسری جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سبحان اللہ و بحمدہ، بس ہم سوچتے نہیں ہیں. آپ اگر دودھ لے کے 1 گھنٹہ گھر میں رکھ دینا، خراب ہو جائے گا. وہاں نہریں ہیں دودھ کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غیر آسن، وہ کبھی خراب ہوں گی ہی نہیں.
سنیں ذرا، مثل الجنت التی وعد المتقون، وہ جنت بالکل وہی جو آپ یہاں پڑھ رہے تھے سورہ اس کی 35 آیت میں جو میں نے ابھی ختم کی ہے، وہاں پہلا یہ میں پڑھ رہا ہوں سورہ محمد کی آیت 15، لکھ لیں سورہ محمد آیت 15، مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہیں پانی کی جو کبھی خراب نہیں۔ آپ بتائیں یہ پانی اتنا گندا ہوتا ہے نہر کا کہ آپ پی نہیں سکتے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، اور دودھ کی نہریں ہوں گی، لم يتغیر طعمہ، ان کا ذائقہ ذرا بھی خراب نہیں ہوگا۔ غور کریں، وَأَنْهَارٌ مِّن خَمَرٍ لَذَّةً لِلشَّارِبِينَ، اور شراب ایسی کہ جس کی پینے والوں کو لذت آ جائے گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُصَفًّى، اور صاف شفاف شہد کی نہریں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے یہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور سب سے بڑی بات وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور ان کے لیے اپنے رب کی مغفرت ہوگی۔ بھلا آپ دیکھیں فوراً انسان کو کمپیریزن کر کے تاکہ کلیئر کا من ہوگا، کیا وہ اس جیسا ہے خالد فی النار جو ہمیشہ آگ میں رہے گا؟ وَسَقَوْا مَاءً حَمِيمًا، اور کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ فَقَطَعَ أَمْعَاءَهُمْ، اس سے اس کی آنتیں کٹ جائیں گی۔ اب مجھے بتائیں اس سے بہتر سمجھانے کا انداز ہو سکتا ہے؟ جنت کی شوق دلائی جا سکتی ہے اس سے بہتر؟ جہنم کی اذیتوں کا ذکر کر کے اس سے بچنے کی ترغیب اس سے بہتر ہو سکتی ہے؟ بتائیں مجھے۔ یہ جگہ جگہ یہ چیزیں ہیں، آپ لکھ لیں کچھ آیتیں، اور یہ تو میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے سورہ محمد کی 15 ہے، سورہ دہر کی 14، سورہ نساء کی 57، سورہ طٰہٰ آیت 118 119، آخری سورت سورہ واقعہ کی آیت 33۔ ذرا ان آیت کو دیکھیں۔ سر ایک اگلی دفعہ آیت پھر بتا دیں شروع سے۔ میں پھر پڑھ دیتا ہوں، سورہ واقعہ کی آخر میں لکھا ہے یہ 33، محمد کی 15، دہر کی 14، نساء کی 57، اور طٰہٰ کی 118 اور 119۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب آپ یہ ایک نوٹ فرمائیں چیز، یہ جو سورت ہے سورہ رعد، یہ 1290 میں مکی دور کے آخر میں، 13 وہ ہجرت ہوئی ہے نا 1390 میں، 1290 میں، اور اسلام دور دور پھیل چکا تھا، اور اہل کتاب کیونکہ اب ڈائریکٹ ہونے والے تھے ہجرت کے بعد، مدینہ میں 3 قبیلے موجود تھے، آس پاس حکومتیں تھیں ان کی، تو وہاں ان کو ایک پیغام دیا جا رہا کہ جو صالحین اہل کتاب ہیں، صالحین اہل کتاب سے مراد کیا ہے؟ وہ جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہونے والی تورات کی شریعت کی مکمل پابندی کرتے تھے، وہ ہیں صالحین اہل کتاب۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کو ایک خوشخبری دیتے ہیں، صالحین کیا؟ والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے پہلے، یفرحون بما انزل الیک، بڑے خوش ہوتے ہیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا۔ ومن الاحزاب، اور انہی میں سے کچھ گروہ ہیں، من ینکر بعدہ، جو اس کے بعض حصوں کا انکار کرتے ہیں۔ قل، اے اللہ کے رسول ان کو بتاؤ، انما امرت، مجھے تو حکم دیا گیا ہے، کیا حکم دیا گیا ہے؟ ان اعبد اللہ، کہ میں ایک اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، الیہ ادعو، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں، والیہ مآب، اور ہم نے پلٹ کر بھی اسی کی طرف جانا ہے، میرا رجوع بھی اسی کی طرف ہے۔ تو یہاں صالحین اہل کتاب کو اور وہ گروہ
جو منکر تھا ان دونوں کو دعوت دے دی گئی اس آیت میں۔ کوئی سوال؟ اب ٹائم ختم ہو گیا ہے تو ہم آیت 35 پر رک جاتے ہیں، 36 انشاءاللہ کل کریں گے، اور ذرا غور سے پڑھ کے آیا کریں تاکہ آپ کو یہ باتیں سمجھ بھی آئیں، کیونکہ قرآن کی ایک ایک آیت جو ہے اس کے اندر ہدایت کے حوالے سے لاجواب پہلو ہے۔ جتنا ہم غور کریں گے اللہ تعالی ہمیں ان کے بارے میں بالکل کلیئر کٹ سمجھائے گا، اور ہم سمجھیں گے بشرطے کہ ہم نے سمجھنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں ان کا بھرپور استعمال کیا۔ کوئی سوال، کوئی کامنٹس جو آپ کو، جو میں نے آپ کے سامنے اب سورہ رعد کی یہ جو آیات پڑھی ہیں 36 سر یہ آخر میں جو ہے ادعو علیہ مآب، یہ انسان پہ کیسے لرزہ طاری کر دیتا ہے کہ پلٹ کے میں نے واپس اللہ کے ہی پاس جانا ہے۔ اچھا، یہ بالکل آپ نے میڈم ٹھیک کہا، یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہ قریش مکہ کے لیے بھی ہے، اور کمال کی بات یہ آج کے انسان کے لیے بھی ہے، بالکل ہم سب کے لیے نا، ہمارے سب کے دماغوں لیے۔ میں یہ ہو۔ یہ قرآن کا پیغام دیکھیں نا کتنا دائمی ہے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں 7 ہجری میں یہ باتیں کہہ رہے ہیں، اور آج آپ دیکھیں زمانہ گزر گیا، کتنی ان کے اندر حقانیت ہے، کتنا سچ ہے یہ، کہ آج بھی وہ ویسی اپنے جلال اور جمال کے ساتھ ہمیں دعوت دے رہے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق دے۔ آمین سر جی ایک آمین۔ سوال ہے، جی فرمائیں۔ سر جی یہ جو آیت ہے 36 جو بھی آپ نے پڑھی ہے، سر جی وہ سورہ المائدہ کی آیت 82 مجھے ایک دم یاد آئی کہ اس میں جو ان کا ذکر ہے یہ وہی لوگ ہیں الذین قالوا اننا نصارى ذلك بأن منهم قسیسین ورهبانا وانهم لا يستكبرون۔ ایسا ہے کہ جو صالح نصارہ ہیں، جو صالح یہود ہیں، یہ صالح بڑے تھوڑے لوگ تھے جو اس وقت 7 ہجری میں ابھی بھی قائم تھے، اللہ یہودی بھی اور عیسائی بھی، جو اللہ کی ہدایت پر قائم تھے، یہودی تورات پر اور عیسائی تورات اور انجیل دونوں پر، کیونکہ شریعت یہودیوں ساری عیسائیوں کے لیے بھی وہی تھی جو تورات میں موجود ہے۔ ان کی قرآن نے جگہ جگہ تعریف کی ہے، یہ ایک جگہ ہے۔ آپ ذرا آخری رکوع پڑھیں سورہ آل عمران کا، وہاں بھی آپ کو یہ چیز ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا قدردان ہے، شکور ہے، وہ صفت ہے اس کی کہ وہ اپنے نیک بندوں کو جگہ جگہ پہ ان کو کوٹ کرتا ہے، اور اتنا قدردان ہے کہ وہ جنت جس کی آپ نے ابھی پڑھی ہیں صفات خواص، وہ کن کے لیے ریزرو ہے؟ متقین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو متقین میں سے کرے۔ ہماری زندگی آمین ثم ہر آمین۔ برائی سے بچنا اور ہر نیکی میں سبقت کرنا، یہ ہمارا مطمع نظر۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو یہ توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین، ہم لوگوں کی اولادوں کو اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔ کوئی سوال، کوئی کامنٹ؟